بغیر، اور مزید یہ کہ جہاد کو پروکلیم کیے بغیر، یعنی اس کا اعلان کیے بغیر جہاد نہیں کیا اور جائے۔ کسی معاہدے کے خلاف ورزی کیے بغیر آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ اس میں حد یہ ہے کہ جو بہت بڑا نام اس وقت دنیا میں فنڈامنٹلسٹ ریوائول کے حوالے سے یا ریڈیکل اسلامزم کے حوالے سے لیا جاتا ہے ابو العلا مودودی کا، انہوں نے جیل برداشت کی اس حوالے سے کہ جی آپ نے کشمیر کے خلاف اقدام کر دیا، پروکلیم نہیں کیا، وہ جیل چلے گئے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے۔ تو مین سٹریم ہمارے مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے، امریکہ کی ٹریڈیشن میں، یورپ کی ٹریڈیشن میں اس قسم کے اقدام کیے ہوں گے، کم از کم ہماری جو مین سٹریم ٹریڈیشن ہے اس کے اندر ان تین چیزوں کے حوالے سے تو وہ اس پہ قائم رہے ہیں کہ ریاست کی اتھارٹی کے بغیر نہیں کریں گے، پروکلیم کیے بغیر نہیں کریں گے، جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی میں نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں مولوی صاحب آپ نے کیونکہ یہ آرگومنٹ دیا کہ ریاست کی یا لیگل اتھارٹی کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشنل سیکوینس ہے اس میں اس آرگومنٹ کو یقیناً قرآن اور سنت سے دیکھنا پڑتا ہے، تو آپ قرآن اور سنت سے اس کے کوئی آرگومنٹس ہیں جس کے تحت یہ ثابت ہو سکے کہ یہ جہاد صرف ریاست کے ہی اندر کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر اس میں اصل میں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ جس کیپیسٹی میں انسان کو ہونا چاہیے، اگر وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے تو ظاہر ہے جس حیثیت میں اس کو ہونا چاہیے۔ اگر قرآن یہ حکم دیتا ہے مثال کے طور پر کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو یہ اس آدمی کو ہی ظاہر حکم ہے کہ جس کے والدین حیات ہیں، جس کو اپنی زندگی میں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید جس وقت زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو اس کے اندر جو شرائط عائد ہوتی ہیں زکوٰۃ کے پورے قانون میں کہ یہ چیز اگر حاصل ہے آپ کو تو اس کے بعد زکوٰۃ لگے گی۔ تو بالکل اسی حیثیت میں جب بھی قرآن مجید کسی اجتماعیت کے بارے میں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماعیت وجود میں آئی ہوئی ہو، اس کا کوئی نمائندہ ہو، اس کا کوئی نظام ہو جس کے تحت یہ فیصلے کیے جا رہے ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ صورت بن جائے گی کہ جو کئی مسلمان معاشروں میں بن گئی، جس میں کہ ہر انسان نے یہ جب سمجھ لیا کہ مجھے قرآن کا یہ حکم ہے کہ میں ظلم کے خلاف تلوار اٹھاؤں اور اقدام کروں، تو پھر چھوٹے چھوٹے سے ٹولے بنے، جس طرح آپ نے دیکھا افغانستان میں ہوا کہ جب یہ گروپ بندی ہو جاتی ہے، جب یہ لوگ اپنے اپنے طور پر یہ اقدام کرنے لگ پڑتے ہیں تو پھر وہ صورت بن جاتی ہے جس کو آپ خانہ جنگی کہتے ہیں۔ یعنی کلیکٹیوٹی یا اجتماعیت کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکام ہیں وہ اگر ایک اجتماعیت وجود پذیر نہیں ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے تنظیموں میں بیٹھ کر تو یہ ان احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد انارکی کے سوا کچھ بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ میرا جو سوال تھا کہ ہمیں قرآن سے اس کے لیے کیا ایویڈنس ہے اور سنت سے؟ دیکھیے قرآن سے ایویڈنس یہ ہے کہ یہ حکم اجتماعیت سے ریلیٹڈ ہے۔ یا تو ایک آدمی یہ کہے کہ جہاد کا حکم جو ہے وہ اصل میں مسلمانوں کو بحیثیت ان کی انفرادی حیثیت میں دیا گیا، بحیثیت فرد دیا گیا، تو اس کے بعد تو اصل میں سوال ہی کوئی نہیں باقی رہتا۔ اس کے بعد تو ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ہمیں پھر خود کچھ حملے ہی کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال یہ کہ کیا یہی ہے جو اسلام چاہتا ہے؟ دین میں جب بھی جہاد کا حکم دیا گیا، خواہ وہ قرآن مجید کے اندر دیا گیا، خواہ وہ تورات کے اندر دیا گیا، خواہ آپ دیکھیے کہ انجیل کے اندر اس کا مفقود ہونا بھی اسی وجہ سے ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی یہ پیغمبر تھے، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت مسیح علیہ السلام ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کی جو اجتماعیت کے وجود پذیر ہونے نہ ہونے کے بعد جہاد کے احکام دیے گئے۔ مثال کے طور پر آپ حضرت موسیٰ کو دیکھیں، یہ ایک قوم کے وہ لیڈر جن پر قوم اپنی جان نثار کرنے کو تیار رہی اور ان کے ساتھ نکلی ہے پوری کی پوری قوم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر۔ یہ قوم فرعون کی جو آپریشن ہے، فرعون کا جو ظلم ہے، اس کے اندر پسی ہوئی قوم ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک موقع اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے تو اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک موقع پر بھی اس قوم کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے طور پر کوئی فرعون کی کسی نظم کے خلاف، اس کے کسی قبطی کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ جس وقت یہ قوم جو ہے اس کو ہجرت کرنے کے بعد صحرائے سینا میں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہوئی، اس کے بعد پہلی مرتبہ جہاد کا حکم دیا گیا۔ بالکل یہی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی رہی
کہ جس میں قرآن مجید نے پورے مکہ کے 13 سال تک جہاد کی کوئی بات نہیں کی. قرآن مجید کے اندر اگر کوئی جہاد کا لفظ آیا بھی تو وہ اصل میں دین کے معاملے میں جد و جہد کرنے کے حوالے سے آیا, آگے بڑھنے کے حوالے سے آیا. یہ قتال کی حیثیت سے کوئی حکم نہیں دیا گیا. اور پھر جب پہلا حکم دیا گیا, پہلی بات کی گئی قتال کی, تو وہ یہ نہیں کی گئی کہ تمہیں قتال کرنا ہے کیونکہ یہ دین کا حکم ہے, بلکہ یہ دی گئی کہ اب تمہیں قتال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. یعنی یہ اجازت جب دی گئی جس وقت مدینہ کے اندر ایک خود مختار ریاست قائم ہو چکی ہوئی تھی, تو یہ یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل براہ راست قرآن مجید سے کی دلیل ہے یا نص ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. وہ تو اصل چیز یہی ہے کہ وہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جہاد میرے سے ریلیٹڈ ہے. اگر تو میرا حکم ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے تنظیم بھی نہیں بنانی چاہیے, اور اگر یہ میرے سے ریلیٹڈ حکم نہیں ہے, یہ اجتماعیت سے متعلق حکم ہے, تو پھر جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اس کو یہ حق حاصل ہے اور اسی کو یہ حق حاصل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہی ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کو جو پرابلم ہے کہ اس حکم کو اجتماعیت کا حکم سمجھ نہیں پا رہے, اس میں ان کا کنسنسس نہیں ہے شاید کہ وہ یہ حکم واقعی اجتماعیت کا ہے. اچھا آصف صاحب, اس میں مثلا مسلمانوں کے ہاں ہم نے ایک ایلیمنٹ دیکھا, اور جو کہ خلافت راشدہ میں ایک ایلیمنٹ آیا کہ ایک گروپ نے وداؤٹ اسٹیٹ اتھارٹی رادر کے اگینسٹ دا اسٹیٹ رولر, یعنی خوارج نے حضرت علی کے خلاف جو اقدام کیا, اس کو ہم کس کیٹیگری میں دیکھیں گے؟ جی ابھی آپ نے یہ بات فرمائی اور میں اسی سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اس حوالے سے کوئی کنسنسس نہیں رہا. میں نے تو آپ سے ابھی پہلے عرض کیا کہ اس بارے میں تو مین سٹریم ہمارے جو روایت ہماری جو شروع سے رہی ہے, جب سے ان چیزوں کے بارے میں تعبیرات اختیار کی گئی شیبانی اوزائی کے دور سے, اور اس سے پہلے بھی, اس اصول کو تو کسی نے کم از کم ہماری مین سٹریم ٹریڈیشن کے اندر کسی نے بھی چیلنج. میرا مطلب ہے موجودہ دور میں, کہ موجودہ دور میں بھی یہی صورتحال ہے. موجودہ دور میں بھی آپ کے جتنے اسکالرز ہیں, ورنہ آپ کا ہر مدرسہ جو ہے وہ اس کی اس وقت دعوت دے رہا ہوتا ہے. یہ میں معذرت کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ویسٹرن پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ اس کو فروغ دے رہے ہیں. آپ کا جو اکوڑا خٹک میں مدرسہ ہے مفتی سمیع الحق صاحب کا, ان کے لیٹرز تک تو موجود ہیں جس میں انہوں نے ملا عمر کو یہ بتایا ہے کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہے ہماری, بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے اعتراض کیے ہیں. ہمارے مدارس اور ہمارے جو مین سٹریم تھاٹ ہے وہ اپنی ٹریڈیشن میں پوری طرح سے کھڑا ہوا ہے. اسکالرشپ کی آپ بات کریں, علماء کی بات کریں, فرنج ایلیمنٹس, جس وقت میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی فلیبسٹرز کی, جس زمانے میں انہوں نے یہ مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے تصور کے نتیجے میں خود تو علاقے فتح کر لیے گورنمنٹ نے, اس کے بعد اسی فلسفے کے تحت ان کے لوگوں نے جانا شروع کر دیا, اور امریکہ کی گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ اب برطانیہ کی حکومت کے خلاف کینیڈا میں جو ہے مزید چپکلا شماری جو ہمارے نقصان دیا, تو انہوں نے اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا. تو بہرحال ان افراد سے تو اس وقت امریکہ اپنے آپ کو نہیں اپنی پالیسی کو پریزنٹ کر رہا تھا نا. آپ افراد کی بات مت کریں, آپ مین سٹریم اسکالرشپ کی بات کریں. مین سٹریم اسکالرشپ اس وقت بھی چاہے وہ سنیوں کی ہو چاہے شیعوں کی ہو, چند استثنائی صورتوں کے علاوہ وہ کم از کم یہ جو 3 تصورات موئی صاحب نے پہلے جن کا ذکر کیا, اس حد تک کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. جو ہمارے جدید اسکالرز ہیں, ماڈرن اسکالرز جو ہیں, ان میں چند نئے تصورات ضرور آئے ہیں. ان کا اسی حوالے سے نہیں, اس حوالے سے نہیں, وہ اس حوالے سے کہ اگر واقعی جہاد کے لیے اسلامی ریاست موجود ہے, یا اسلامی اجتماعیت آپ کہہ لیں, کیونکہ ریاست پھر میں نے جس طرح سے کیا کہ ایک ماڈرن کانسٹرکٹ آف انٹرپریٹیشن ہے, ایک مسلمانوں کی اجتماعیت ایک لیگل اتھارٹی کے ساتھ موجود ہے, جس کو آپ الجماع کہہ لیں, اس کا امیر کہہ لیں موجود ہے, اس کے تحت مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا جہاد کا اور کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی, تو بہرحال ان کا یہ حق بھی ہے اور یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ باقی دنیا کو فتح کریں تاکہ عام لوگوں کے لیے اسلام کی طرف راغب ہونے کے مواقع مل جائیں. یہ مسلمانوں کا ایک تصور تھا. اس کو سر سید احمد خان نے اس سے ڈائگریس کیا. پھر جدید دور کے اندر بہت سارے دوسرے مسلمانوں نے, جیسا موئی صاحب کا یہ فکر ہے